نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس سورہ ہود کی آیت نمبر 8 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَاتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ عَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان سے چند مقرر دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اس سے کسی چیز نے ہم سے روک دیا۔ خبردار، جس دن وہ عذاب آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخرت کی بات کرتے اور کفار اور مشرکین کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور سابقہ امتوں کا اور نبیوں کا جو احوال بیان کرتے، تو یہ مکہ کے جو رہنے والے کافر مشرک تھے وہ بھی اسی طرح تمسخر اڑایا کرتے تھے، جیسے پہلے نبیوں کو کہا جاتا تھا کہ کدھر ہے وہ آپ کا عذاب، کیوں نہیں آ رہا وہ ہمارا عذاب۔ تو رب کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کچھ وقت کے لیے ان کا عذاب میں نے مؤخر کر رکھا ہے یا مؤخر کر دیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ کسی چیز نے اسے روک دیا۔ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جس دن وہ عذاب آئے گا وہ پھر تم سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب جو ہے ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ عذاب کب آنا اور کس وقت آنا یہ اللہ کے امر کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کریم اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے، کسی کی چاہت پر کسی کی فرمائش پر نہیں۔ اللہ کریم اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کس قوم کو کتنی ڈھیل دینی ہے، کب میں نے ان پر عذاب جو ہے مسلط کرنا ہے۔ تو وہ جو ڈھیل دی جاتی تھی نا، اس ڈھیل کا یہ سبب جو ہوتا تھا، وہ جو کافر مشرک وہ جو ہوتے تھے وہ اس بات کو طعن و تشنیع کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے وہ آپ کا عذاب۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جس دن وہ آ گیا نا پھر تم میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کو سب پھیر سکو، وہ تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ وہ عذاب جب آئے گا تو ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ عذاب دونوں طرح کی بات کی جا رہی ہے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ تو جب اللہ نے امر نازل کیا، جب انہی کفار مشرکین کے متعلق جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو شکست دینی ہے، تو پھر وہی 313 کی تعداد وہ غریب مسکین نظر آنے والے وہ بے یار و مددگار جن کو یہ مذاق جن کا اڑایا کرتے تھے کہ بس یہی رہ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کریم نے انہی سے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہ پہلا عذاب تھا جو رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے صحابہ کے ذریعے جو تھے ان پر مسلط کیا، کہ سارے دنیا کے جتنے ظاہری اسباب تھے وہ سارے کے سارے ان کے پاس تھے، لشکر بھی تھا، سپاہ بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، طاقتور جری بہادر لڑائی والے بھی ان کے ماہر ان کے پاس تھے، مگر چونکہ اللہ کا امر آ چکا تھا کہ اب جو ہے فتح وہ ایمان والوں کی ہے، باطل کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور پھر یہ تسلسل چلتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی اللہ کفار اور مشرکین کو اسی طرح عذاب سے دوچار کرتا رہا۔ جو ایمان لے کر آتے رہے وہ عافیت میں آ گئے، جو نہ لے کر آئے ان پر اللہ کریم نے اسی طرح عذاب مسلط کیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو دنیا کو دکھا دیا رب کریم نے، مگر ایک عذاب وہ ہے جو اللہ کریم نے آخرت میں بھی سجا بنا کر رکھا ہوا ہے، عذاب النار، جہنم کا عذاب جو ہے وہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ عذاب جو ہے وہ کافروں کے لیے ہی میں نے بنا کر رکھا، اور وہ بھی ٹل نہیں سکتا۔ نہ کسی میں دنیا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے امر کے آگے دیوار باندھ سکے، اور نہ آخرت میں کسی کے پاس یہ قوت ہوگی کہ رب کریم جب کسی کو دوزخ میں پھینکنا چاہے گا تو کوئی اس کو روک سکے۔ یہ خالصاً اللہ کریم کے اپنے دستے قدرت میں یہ بات ہے۔ تو اللہ یہ بات باور کرا رہا ہے کہ جس دن میرا امر آ گیا پھر وہ نہ پھر سکے گا، نہ تم سے رکا جا سکے گا، اور وہ تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، یعنی کہ تم بھاگ نہ سکو گے۔ گھیر لینے سے مراد یہ ہے کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے،
جب اللہ کا امر نازل ہوتا ہے پھر کوئی چیز بھی اس کو روک نہیں سکتی اور کوئی اس سے مفرور نہیں ہو سکتا، فرار نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزْعَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَعُوسٌ كَفُورٌ، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ نہایت مایوس ہو کر نہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کفار کی ایک نشانی اللہ کے نے بیان فرمائی۔ ایمان والا تو شکرہ نہیں ہوتا کہ اللہ کریم جب ان پر اپنی رحمتیں کرتا رہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہی ہے نا، جو کچھ دنیا میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ کفر پر ہے، مل اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان پر میں رحمتیں کرتا ہوں اور رحمت کرنے کے بعد جب واپس لیتا ہوں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کفر کی علامت ہے۔ ایمان والا کبھی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا والا ان ازقناہ نعما بعد ضراء مستہ لیقولن ذهب السیئات عنی انہ لفارح فخور، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا فخر کرنے والا بن جاتا۔ تو یہ دوسری جو خصلت تھی یہ بھی کفار کی اللہ کے نے بیان فرمائی کہ اگر مشکل میں تھے اور میں نے ان کو اپنی نعمت عطا کر دی تو پھر وہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اور لفارح و فخورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے شوخی بگارنا ہوتا ہے نا، بندے وہ شوخی بگارنے پہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کریم نعمتیں کسی کو عطا کرتا ہے اور وہ کفر پر ہو، ایمان والے کی علامت اللہ نے یہ بتائی کہ ہر حال میں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ اور کفار جو ہیں، کفار اللہ فرماتا ہے اگر واپس لے لیا جائے تو ناشکری کرتے ہیں، اور اگر میں دے دیتا ہوں تو پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ تفاخر جو کرنا ہے نا اللہ کی نعمتوں پر، یہ بھی ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، یعنی کہ شیہی بگارنی جس کو کہتے ہیں شو بازی کرنی، تو یہ جو ہے یہ کفر کی علامت ہے کہ اگر اللہ کی کسی پر نعمتیں جو ہیں وہ اس نے بہت زیادہ کر دی، وسعت عطا کر دی، دنیا میں بہت زیادہ وسعت عطا کر دی، تو وہ اس پر شیہی بگارنا اگر شروع کر دے تو یہ بھی ایمان والے کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ ایمان والے کو جس قدر بھی اللہ کریم عطا کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ شکر گزار بندہ بنا جاتا ہے، زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کبھی وہ واپس لے لے یا تکلیف میں مبتلا کر دے تو پھر اس پر صبر اختیار کر لیتا ہے، یہ ایمان والے کی نشانی۔ آگے رب کریم ارشاد فرما رہا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب یہاں اللہ کریم نے ان لوگوں کو جدا کیا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کرتے رہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ طبقہ جس کا اب طبقے کا ذکر اللہ کریم کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے رہے ہر حال میں، مل گیا تو شکر کیا، نہ ملا تو صبر کیا، یا چھن گیا تو صبر کیا، اور پھر نیک عمل کرتے رہے، عمل الصالحات۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ تو رب کے طرف سے انسان کو اگر کچھ مل جائے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، سبق یہی ہے، ایمان کی نشانی یہی ہے۔ جب بھی رب کی طرف سے کچھ عطا ہو تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مال ہو، اولاد ہو، دنیا کے اسباب ہوں، سب اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے فیصلے سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو اس پر اس کا حق بنتا ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر کبھی اللہ کے امر سے اگر وہ آپ سے کچھ دے کر واپس لے لیتا ہے، مال یا اولاد میں سے، نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت اگر آپ سے وہ واپس لے لیتا ہے، یا تنگی اور مصیبت میں یا کیا کہتے ہیں علام میں سے آپ کو گزارتا ہے، تو تب بھی انسان کو کبھی نہ شکرہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب عقیدہ انسان کا یہ ہوتا ہے نا کہ مجھ کو دینے والا بھی وہی ہے اور مجھ سے لینے والا بھی وہی ہے، تو پھر اللہ کی رضا پر راضی جو رہتا ہے اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ جو شکوہ شروع کر دے، جو گلہ شروع کر دے نا، وہ ایمان والا نہیں، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ جب دینے والا وہ ہے اور لینے والا وہ ہے، ایمان لے آئے نا اس چیز پر کہ مولا خیر بھی تیری طرف سے اور شر بھی تیری طرف سے، سختیاں بھی تیری طرف سے اور آسانیاں بھی تیری طرف سے، تو پھر گلہ بنتا ہی نہیں ہے، شکوہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو گلہ کرے، جو شکوہ کرے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہے، یا اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ کام کفار کا اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں ان سے لیتا ہوں تو پھر وہ گلہ شکوہ نشکری شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ صفت جو ہے یہ ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے کہ رب کریم جب اس کو عطا کرے تو وہ پھولے نہ، تفاخر نہ کرے،
شو بازی نہ کرے معاشرے میں، لوگوں پر اپنا روب نہ جاڑے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو زندگی اچھی گزارنی چاہیے، اگر مال اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ کے وجود پہ نظر آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ تشریف فرما تھے، تو عجیب تھا، اس نے کپڑے پہنے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے، عجیب سی حالت اس کی۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا اس کے پاس کوئی اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے؟ دنیا کا ثواب اس کے پاس نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس کافی مال ہے۔ تو آپ نے ناپسند فرمایا اس بات کہ اگر اللہ نے تجھ کو نعمت دی ہے تو تمہارے وجود سے نظر آنی چاہیے کہ رب کا مجھ پہ کرم ہے، مگر کیا وہ بھی اعتدال میں رہتے ہوئے۔ تو جو اسراف ہے اس کی طرف انسان نہ جائے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو ہے نا، یعنی کہ ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، اس کی بھی اجازت رب کریم نے نہیں دی۔ کولوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو موج کرو مگر اسراف نہ کرنا۔ تو انسان کو اگر نعمت دی جائے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے، کہ جب تم پر رب کی نعمت آ جائے تو اس کا چرچا کیا کرو، یعنی کہ تم سے نظر آنی چاہیے۔ اور اس کو دکھانے کا ایک اور بھی تو طریقہ ہو سکتا نا کہ آپ سخی بن جائیں، آپ لوگوں کو مال تقسیم کریں تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی نا کہ یار اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کو اللہ نے بڑا عطا کیا ہے۔ اس طرح بھی تو چرچا ہو سکتا ہے نا، کہ باوجود اس کے کہ آپ شوہیاں کریں، آپ تماشے کریں، کھیل تماشے کریں، مجمع بازی کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے رستے میں خرچ کریں، آپ تفاخر کرنے والے بن جائیں، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پسند اس کو کرتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کا یہ سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے کہ جس نے دیا اس کے رستے میں لٹا دیا جائے، جس نے عطا کیا اس کی راہ میں لٹا دیا جائے، تو یہ سب سے اچھا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو ایسا عمل کرتے ہیں نا، ہر میرے معاملے میں رضا پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اچھے اعمال میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس بخشش ہے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور پھر اجر عطا کروں گا، ان کو اجر کبیرہ، بہت بڑا اجر عطا کروں گا۔ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ عَلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهَا كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ تو بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر خزانہ کو کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو اب یہ دوسری بات جو دوسری ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبوت کے لیے؟ ظاہری طور پر تو آپ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے تو کیا کہ کمزور نظر آتے تھے نا ظاہری طور پر، اور آپ پھر یتیم بھی تھے، تو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ ہی ملے ہیں اللہ کریم کو۔ نبی اگر بھیجنا تھا تو ہم میں سے، مکہ کے جگیرداروں میں سے یا طائف کے جگیرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا۔ ایک یہ تان کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ اگر چلو رسول آپ کو بنا ہی دیا اللہ کریم نے، تو آپ پر خزانے کیوں نہیں اترتے؟ آپ کو خزانے کا مالک کیوں نہیں بنایا؟ یعنی کہ وہ دنیا کے اسباب کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اللہ کا فضل ہے۔ جو دنیا پرست ہوتا ہے نا، اس کے لیے ساری جو ہوتا ہے دنیا ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کو اگر دین کی ہدایت مل جائے، دین کی سمجھ مل جائے، یا اللہ کے دین کے کام کے لیے اگر کسی کو چن لے، کہ یہ سب سے بڑی رحمت اللہ کی یہ ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ کسی کو اپنا چنیدہ بنا لے، کسی کو منتخب کر لے۔ تو اللہ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت جو ہے ان پر ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ دنیا پرست نہیں سمجھتا، وہ دنیا کے معاملات کے ساتھ ہی انسان کے قد کاٹ کو ناپتا اور تولتا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر وہ خزانہ کیوں نہیں اترتا، وہ خزانہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ، یا پھر آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے، کوئی فرشتے ایسا کیوں نہیں آیا جو آپ کی آ کر گواہی دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ ان طرح کی تان و تشنیع سے، کیا ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیے، ان کے بتوں کو جھوٹا کہنا، ان کے کفر پر اللہ کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے، یا دین حق کی بیان کرنے کی جو اللہ کی طرف سے بہی ہے، کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یعنی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور دلاسا دی جا رہی ہے کہ ان کے تان و تشنیع پر آپ غور و فکر نہ کریں، بس آپ کے ذمہ کرم اتنا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو صرف ڈر سنانے والے، جو پیغام میں نے دیا آپ کے ذمے پر اتنا ہی ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے، کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو تمہارے لیے پھر اللہ نے وہاں پر بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔
تو میرے محبوب آپ صرف ڈر سنانے والے ہیں، ان کے دنیاوی لالچ میں، ان کے طعن و تشنیم جو ہے نا، یہ آپ کو مغموم نہ کرے، یہ آپ کے دل کو تنگ نہ کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس معاملے میں تنگ ہوتا تھا، جب لوگ طعن و تشنیع کرتے تھے یا آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے تھے اور حق پر نہیں آتے تھے، باطل پر قائم رہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوتے تھے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جو ہے نا اس بات میں اپنے دل کو تنگ نہ کیا کریں۔ یہ لوگ جو ہے اگر نہیں آپ کی بات کو سمجھتے تو آپ کے ذمہ صرف اتنی بات ہے، ان کو ڈر سنائیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا کل فاتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گڑھ لیا؟ تو فرما دیجئے کہ تم اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اللہ کے سوا جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے یہ خود ہی قرآن کریم گڑھ لیا، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسی 10 صورتیں ہی لے آؤ نا، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، تو 10 صورتیں ہی لے آؤ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، اس دعوے میں سچے ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے 10 آیات کا ذکر کیا، بلکہ دوسرے مقامات سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں جیسے ہم نے گزرے، وہاں اللہ نے کہا کہ ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ۔ اس سے ہوتا ہے کہ یہ پہلے شاید نازل ہوئی آیت، بعد میں اللہ کریم نے پھر دوسرا چیلنج کیا کہ 10 نہیں لا سکتے چلو ایک ہی لے کر آ جاؤ۔ تو وہ چیلنج رب کریم نے کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب نے یہ سارا کچھ اپنے پاس سے کر لیا ہے تو تم ایسا کرو نا، پھر تم بھی تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہو۔ میرا محبوب تو ظاہری طور پر دنیا میں کسی سے پڑھا بھی نہیں، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، بڑے دانا ہو، بڑے دانشور ہو، تو ایسا کرو نا اگر میرا محبوب یہ خود ہی گاڑ لاتا ہے تو تم ایک ہی گاڑ کے لے آؤ نا، اس کے مقابل کو لے کرتے ہو۔ تو یہ چیلنج اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کی ان باتوں پر بھی غور نہ کیا کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، یعنی یہ چیلنج قبول نہ کریں اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم اسلام پر صادق قدم رہو گے؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان کو چیلنج کریں کہ ایسی 10 آیات لے کر آئیں، اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں اور یقین نہیں کریں گے، تو یقین رکھو پھر اس بات کا کہ یہ کلام واقع ہی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لے آؤ نا اس طرح کی صورتیں۔ تو اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر اس بات کو مانو کہ یہ جو کلام ہے اللہ نے ہی اتارا ہے، کسی بندے کا یہ کلام نہیں ہے، اور جس نے یہ اتارا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا تم سلام پر ثابت قدم رہو گے؟ فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ جب یہ یقین ہو جائے انسان کو کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ پھر اس کے بعد تم ثابت قدم رہو گے اپنے۔ تو آج یہی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔